قربانی کے جانور کے بارے میں کچھ مسائل سیکھیں گے اور چند دن قربانی کے احکام پر ہی گفتگو کریں گے، اور اس وقت تک درس بخاری شریف موقوف رہے گا۔ قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں جتنی انواع ہیں ساری شامل ہیں۔ اونٹ کی جتنی قسمیں ہیں کوئی قسم کر لیں، سفید رنگ کے اونٹ بھی ہوتے ہیں، سرخ رنگ کے اونٹ بھی ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے اونٹ بھی ہوتے ہیں، دو کوہانوں والے بھی ہوتے ہیں، ایک کوہان والے بھی ہوتے ہیں، نر بھی ہوتے ہیں، مادہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح گائے کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، لیکن وحشی گائے جسے نیل گائے بھی کہتے ہیں، جنگلی گائے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پالتو نہیں ہے۔ اور ہمارے علاقے میں پائی جانے والی بھینس، اس کو اہل لغت نے، اہل فقہ نے زمانہ تابعین سے، بلکہ ایک قول میری نظر سے حضرت علی المرتضی شیر خدا کا بھی گزرا ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا الجاموس فی حکم البقرہ، بھینس جس کو عربی میں کہتے ہیں الجاموس، یہ گائے کے حکم میں۔ تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ آج کل ایک فتنہ سا برپا کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس یہ جانور تھا، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا؟ عربوں کے پاس تو یہ جانور ہی نہیں۔ پہلی مرتبہ عربوں کو اس جانور کے دیکھنے کا موقع ملا جب تابعین بر صغیر پاک و ہند میں آئے۔ بر صغیر پاک و ہند میں تابعین کے زمانے میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کا بھی دور خلافت وہ ہوگا، آپ سے جو قول منقول ہے کہ الجاموس فی حکم البقرہ، انہوں نے پہلی مرتبہ تابعین نے یہ جانور بر صغیر پاک و ہند میں آ کر دیکھا، اور پھر اس پر انہوں نے گفتگو کی کہ یہ جانور حلال ہے یا حرام، باقاعدہ مجلس شورا منعقد کی کہ اس جانور کو جائز قرار دیا جائے یا ناجائز قرار دیا جائے۔ تو اس میں یہ گفتگو چلی کہ وہ لوگ اس جانور کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو انہیں کہا گیا کہ یہ جو سلوک ہم عرب لوگ گائے کے ساتھ کرتے ہیں، وہی سلوک یہ ہندی لوگ اس جانور کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اس سے بار برداری کا کام لیتے ہیں، وہ اس سے بار برداری کا کام لیتے ہیں، بوجھ اٹھانے کا کام لیتے ہیں ہم گائے سے، وہ اس جانور سے لیتے ہیں۔ ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، وہ بھی گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے بعد یہ فیصلہ اس زمانے میں کیا گیا کہ یہ جانور گائے کے حکم میں ہے، سارا سال تو گائے کے حکم میں ہے، گوشت کھاتے ہوئے گائے کے حکم میں ہے، دودھ پیتے ہوئے گائے کے حکم میں ہے۔ اس وقت کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ رسول اللہ نے اس کا گوشت نہیں کھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت، کسی صحابی نے اس جانور کا دودھ نہیں پیا، آپ کیوں پیتے ہیں؟ کسی صحابی نے اس جانور کا گوشت نہیں کھایا، تم کیوں کھاتے ہو؟ سارا سال کھاتے رہے، اور سب یہ 3 دن جب قربانی کے آئے تو پھر یہ جانور جو تھا وہ گائے کے حکم سے نکل کر علیحدہ کھڑا ہو گیا۔ سارا سال شریعت اور ہے، 3 دنوں کے لیے شریعت اور ہے۔ ہم کسی کو فورس نہیں کرتے کہ وہ ضرور
भैंस की कुर्बानी ही करे, ऊंट की करे, गाय की करे, बकरी की करे, जिसकी मर्जी करे। अगर मुशाबहत और मुनासबत को मद्देनजर रखना है तो जरूर गाय की करे, जरूर बकरी की करे, जरूर ऊंट की करे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने ऊंट की कुर्बानी करने का हुक्म दिया ना, फसल्ली ली रब्बिका वनहर, नहर ऊंट के ज़िबा का मखसूस तरीका है, तो आप ऊंट ही करें। बकरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बा की है, आप वो करें। मुझे तो नहीं याद पड़ रहा कि मैंने कहीं पढ़ा हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय की कुर्बानी की है। सहाबा किराम ने गाय की कुर्बानी की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या ऊंट की कुर्बानी करना साबित है, या बकरी की कुर्बानी करना, दुम्बे की कुर्बानी करना, यह साबित। गाय की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे इल्म में नहीं। ठीक है, तो ये एक फितना है, इसको हवा नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भैंस की कुर्बानी करता है तो उसे करने दे, और अगर कोई नहीं करता, गाय करता है, तो उसे भी करने दे। किसी को फोर्स नहीं करना। जब शरीयत ने नहीं पाबंदी लगाई तो आप कौन होते हैं? कोई ऐसी हदीस या ऐसा कोई हुक्म सहाबा का कौल हो या ताबीईन का कौल हो, ये कौल तो मिलता है कि भैंस गाय के हुक्म में है। कोई ये भी तो कौल बताए ना कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है। आखिर जिन सहाबा ने, जिन ताबीईन ने भैंस को गाय के हुक्म में दाखिल किया है, उन्होंने कुर्बानी का इस्तिस्ना क्यों नहीं किया? उन्हें नहीं पता था कि हम इसको गाय के हुक्म में करार देंगे तो कल इसकी कुर्बानी भी हो सकती है? उन्हें चाहिए था ना कि इस्तिस्ना करते कि ये गोश्त तो हलाल है, इसका दूध भी पी लो, सारा साल काम भी ले लो, लेकिन कुर्बानी नहीं करनी। उनके दौर में सारे काम होते थे, ये काम नहीं होता था। जब बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमान लोग मुसलमान हुए हैं तो उन्होंने इसको गाय की जगह इस्तेमाल किया है। और पुरानी से पुरानी भी जो लोग आज फितना बर्पा कर रहे हैं ना, उनकी अपनी सफों में इंतशार है। वही लोग, हम तो सब कहते हैं ना कि गाय भैंस की कुर्बानी जायज है, जो कहते हैं ना जायज है, उनके अपने मकतबा फिक्र के मुफ्तियान किराम ने इसके जायज होने का फतवा भी दिया है। जब तुम्हारी अपनी सफों में ही इत्तेहाद नहीं है तो क्यों ढंडोरा पीट रहे हो? और हम सुन्नी लोग तो भोले भाले लोग हैं, हम तो अपनी रवश को बदलते ही नहीं हैं। मुझे पूरे होशो हवास के साथ याद है, जमाना तालिब इल्मी तकरीबन कंप्लीट हो रहा था, उन दिनों एक शोर बरपा हुआ था, एक आवाजा उठाया गया था कि गुजरावाला में वहाबियों ने कट्टा कुर्बान कर दिया। हमारे सुन्नी लोग इस पर हैरान हो गए थे कि ये उन्होंने क्या कर दिया, कट्टा कुर्बान कर दिया। जब लोगों ने उलमा से मसला पूछा तो हमारे उलमा ने कहा भाई इसमें शोर मचाने की जरूरत नहीं है, जायज है, उन्होंने कर दिया। आगाज भी इन्हीं लोगों ने किया, आगाज भी इन्हीं लोगों ने किया। गुजरावाला की सरजमीन पर हुआ। क्योंकि मैं बैत हूं वहां पर, इसलिए मुझे वो जमाना गुजरावाला में आना जाना सब याद है। हमने शोर नहीं किया, लेकिन इन लोगों का मकसद ही उम्मत में फितना परवरी करना है, शोर और हंगामे को हवा देना है। जब हमने शोर नहीं किया तो वो खामोश हो गए कि चलो ये आदत उनमें मुंतकिल होने दो। जब हमारे उलमा ने कहा कि जायज है तो चलो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सुन्नी लोग भी करने लग गए कि जायज है तो फिर चलो हम भी करते हैं। जब जायज था तो हम नहीं बोले। अब जिन्होंने आगाज किया है वही वीडियो बना बना कर हवा दे रहे हैं कि कट्टे की कुर्बानी जायज नहीं, कट्टे पे नहीं जायज। लेकिन बर्रे सगीर पाको हिंद के अलावा और कहीं कट्टे की कुर्बानी होती भी नहीं। मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है, कट्टे की कुर्बानी की तारीख खंगालें कि इसका आगाज कहां से हुआ है, किसने ये ड्रामा शुरू किया है। उम्मत की सफों में दराड़ पैदा ना करें। हुजूर को ये उम्मत बड़ी प्यारी है, इस उम्मत को परेशानियों में डालने वाले सरकार को अच्छे नहीं लगते। लेकिन जिन लोगों के गंदे अकीदे में ये है कि वो सरकार है ही नहीं, उन्हें हया क्या हो।
گائے کی قربانی جائز ہے، گائے میں گائے کی تمام انواع داخل، بکری کی قربانی جائز ہے، نر ہو یا مادہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خصی ہو یا غیر خصی ہو، خصی نہ کیا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر بکرا ہو، بکری یا بکرا، ان دونوں میں سے قربانی کرنی ہو تو بکری کی قربانی افضل ہے، اور اگر بکرا ہو تو پھر بکرا ہو تو خصی بکرا غیر خصی سے افضل ہے، کیونکہ خصی بکرے کا گوشت جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور جو بکرا جوان ہو چکا ہو اور خصی نہ ہوا ہو تو اس کے گوشت میں سمیل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گوشت عمدہ نہیں رہتا، خرابی آ جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں 2 چت قبرے خصی بکرے لائے گئے اور حضور نے ان کو ذبح کیا، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں بھی ذہن میں رکھیں، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، گھر میں پلا ہوا جانور ہو تو اس کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے کتنے سال عمر ہو چکی ہے، لہذا اس عمر کی علامت ظاہر نہ بھی ہوئی ہو تو جب کنفرم ہے کہ عمر پوری ہے تو وہ ذبح اس کا کرنا جائز ہے، لیکن اگر گھر کا پلا ہوا نہ ہو، ہم بازار سے خرید رہے ہیں اور بازار میں منڈی کے حالات ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح چکر دیے جاتے ہیں، غلط بیانیاں کی جاتی ہیں، اگرچہ سچ بولنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور مسلمان کو مسلمان سے حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، لیکن تجربہ اور مشاہدہ کئی مرتبہ گواہ بن چکا ہے کہ لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، تو پھر ایسے میں ضروری ہے کہ وہ علامتیں نظر آئیں جو عمر کے پورا ہونے پر قرینہ بن سکے، یعنی وہ جانور دوندا ہو، وہ جانور دوندا ہو۔ گائے 2 سال، اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، وہ یہ اونٹ 5 سال میں ہی دوندا ہوتا ہے، اور گائے 2 سال میں دوندا ہو جاتی ہے، اور بکری 1 سال میں، بکری 1 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح گائے 2 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو، اور اونٹ 5 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو۔ بھیڑ کا بچہ دمبا 6 ماہ کا ہو لیکن جسامت قدامت ایسی ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، وہ بھی قربانی پہ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، تو کون کون سے عیوب ہیں جن کے ہوتے ہوئے وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا، کون کون سے عیوب ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے گزارا چل سکتا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہم کل کے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جانور میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ پایا جائے، تھوڑا بہت اگر عیب ہو تو اس عیب والے جانور کو بھی خریدنا مکروہ ہے، لیکن پھر بھی بعض صورتوں میں کراہت کے ساتھ ہی صحیح لیکن قربانی ہو جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ اگے ہی نہ ہوں اس جانور کی قربانی جائز ہے، جس جانور کے سینگ اگے ہوں، بڑے ہوئے ہوں، پھر ٹوٹ گئے ہوں تو پھر دیکھیں گے کہ وہ ٹوٹے کہاں تک ہے۔ اگر تو وہ سینگوں میں، ہڈی میں جہاں گدا ہوتا ہے کہ جہاں پر سینگ کے ٹوٹنے یا کاٹنے سے جانور کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے
وہاں تک اگر ٹوٹے ہیں یا کاٹے گئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو اور پھر اس کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا ہو، زخم باقی نہ رہا ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، لیکن جب تک اس کا زخم باقی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور جس جانور میں جنون ہو، پاگل پن ہو، اور اس حد تک ہو کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑ گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جو مجبوب ہو، مجبوب اس جانور کو کہتے ہیں جس کا آلہ تناسل یا کپورے وغیرہ کاٹ دیے گئے ہوں، بالکل دونوں، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ جانور میں عیب نہیں ہے، بلکہ خصی کرنے سے اگر بکرا ہو، بکری کا گوشت تو ویسے عمدہ ہوتا ہے، بکرا اگر جوان ہو جائے تو پھر اس کے گوشت میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اسے خصی کر دیا جائے تو وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے، گویا کہ اس طرح بکرے کا گوشت عمدہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی صورتوں میں جانور کی قربانی جائز ہوگی، کیونکہ یہ ایک عمل ہوتا ہے اس کے گوشت کو عمدہ بنانے کے لیے، جس سے جانور میں نقص نہیں بلکہ خوبی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ جانور اتنا بوڑھا ہو کہ بچہ جننے کے قابل نہیں رہا، یا ایسا جانور کہ جسے داغا گیا ہو، یعنی اس کے جسم پر کے کسی بھی حصے پر گرم لوہے کی سلائی لگا کر کوئی نشان بنایا گیا ہو، جیسے سینگ کاٹ کر ان کے اوپر ان کو داغ دیتے ہیں، یا جانور کے جسم کے کسی حصے پر داغ کر نشان بنا دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ فلاں قبیلے کا یا فلاں شخص کا جانور ہے، اپنی علامت کے طور پر۔ یا ایسا جانور کہ جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ یہ نقش نہیں ہے، یہ علامتیں ہیں۔ خارشی جانور کی قربانی اس صورت میں جائز ہے کہ وہ موٹا تازہ ہو۔ اگر خارش پڑی ہوئی ہو جانور کو اور وہ خارش کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کچھ جانور بھینگے ہوتے ہیں، ایک کے دو نظر آتے ہیں، یا آنکھیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر جانور اندھا ہو یا کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا کانا جانور کے جس کا کانا پن ظاہر ہو، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک نظر میں بینائی کم ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں لگتا نہیں ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن جس کا کانا پن ظاہر ہو، دیکھنے میں آنکھ کا رنگت جو ہے وہ دوسری آنکھ سے بدل چکی ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک جہاں پر اسے قربان کرنا ہے اپنے پاؤں پر چل کر نہ جا سکے، لنگا کر چلے کافی سارا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو جانور بیمار ہو اور بیماری اس حد تک ہو کہ ظاہر ہو چکی ہو، دیکھنے والے کو ظاہر محسوس ہوتا ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، کوئی شخص پہلی نظر دیکھ کر بتا دے کہ یہ جانور بیمار ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ کسی جانور کے کان کٹے ہوئے ہیں یا دم کٹی ہوئی ہے یا چکی ہوتی ہے، چکی والی بھیڑیں، چکی کٹی ہوئی ہے، تو اگر تو تیسرا حصہ کٹی ہے، دم یا کان،
یا چکی 1/3 حصہ تک کٹی ہے یا اس سے کم کٹی ہے تو قربانی جائز ہے. لیکن اگر کان یا دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. کسی جانور کے پیدائشی طور پر کان اگے ہی نہیں ہے یا ایک کان اگا ہے دوسرا اگا ہی نہیں ہے، یہ اس کی پیدائشی بیماری ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ناجائز ہے. لیکن جس جانور کے کان تو دونوں ہوں لیکن ہوں چھوٹے چھوٹے، جتنے بڑے عام طور پر جانوروں کے ہوتے ہیں کان اتنے بڑے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، تو پھر قربانی جائز ہے. ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. کسی جانور کی آنکھوں کی بینائی کم ہے تو اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ اگر تو 1/3 سے زیادہ کم ہے تو جانور کی قربانی نہیں جائز ہوگی. لیکن اگر 1/3 کم ہے اور باقی ٹھیک ہے، 1/3 سے کم یا 1/3 حصہ بینائی تھوڑی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی. اب یہ کیسے پہچان ہوگی کہ جانور کی جو بینائی ہے وہ کتنی کم ہے کتنی نہیں؟ تو اس چیز کو جاننے کے لیے ایک علماء کرام نے فارمولہ دیا ہے کہ جانور کو 2 دن بھوکا رکھا جائے. 2 دن بھوکا رکھنے کے بعد پھر دور سے اس کے سامنے چارہ کیا جائے جہاں سے عمومی طور پر جانور چارہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے آہستہ 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 چارہ اس کے قریب لاتے جائیں. تو جہاں جانور کو دکھائی دینے لگے وہاں نشان لگا دیں. یعنی پہلے ایک آنکھ پر پٹی باندھ لیں اور ایک آنکھ کو کھلا رکھیں، جہاں سے اسے دکھائی دینے لگ جائے وہاں نشان لگا دیں. پھر جس آنکھ پر پٹی باندھی تھی اسے کھول دیں اور دوسری آنکھ پر پٹی باندھ دیں جو پہلے کھلی تھی. پھر دوبارہ چارہ قریب کرتے 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 لائیں، جہاں پر جانور کو دکھائی دینے لگ جائے چارہ وہاں پر پھر نشان لگا لیں. اب ان دونوں نشانوں کو ماپ لیں. اب اس سے پتہ چل جائے گا کہ جانور کی جو بینائی ہے دونوں آنکھوں کی برابر ہے یا کم ہے. اگر کم ہے تو وہ کتنی کم ہے، 1/3 ہے یا 1/3 سے زیادہ ہے. اگر 1/3 سے زیادہ کم ہو تو پھر وہ جانور قربانی پر نہیں لگے گا. اگر 1/3 یا 1/3 سے تھوڑی ہو، 1/3 حصے سے کم حصہ اس کی بینائی میں ضعف ہے تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. جس جانور کے دانت نہ ہوں یا تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں ان کی قربانی جائز نہیں. اگر دانت اگے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے عمر پوری نہیں ہے، اور اگر اگنے کے بعد سارے گر گئے ہیں، پہلے 2 دانت جو ہیں وہ تو ہلنے لگ جائیں یا گر جائیں وہ تو اس کے عمر پوری ہونے کی نشانی ہے نا. بکری 1 سال کی ہو جائے تو اس کے اگلے 2 دانت جو ہیں وہ اگنے کے بعد دوبارہ پھر گرنے لگتے ہیں، اور بقیہ دانت بھی اگر سارے گر جائیں تو یہ جانور میں عیب ہے جس سے وہ چارہ نہیں کھا سکے گا. بکری کا ایک تھن خشک ہو، ایک ٹھیک ہو، اور گائے، اونٹنی یا بھینس کے 2 تھن خشک ہوں تو ایسا جانور قربانی پر نہیں لگے گا. بکری کے دونوں تھن ٹھیک ہیں وہ قربانی کی جا سکتی ہے، اور گائے، اونٹنی وغیرہ کے 3 تھن ٹھیک ہیں، ایک میں مسئلہ ہے، ایک خشک ہے، تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں گائے کے، اونٹنی کے، بھینس کے، تو وہ قربانی نہیں کی جا سکتی. جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو، یا جانور میں نر اور مادہ دونوں علامتیں موجود ہوں، نر کی علامت بھی موجود ہو، مادہ کی علامت بھی موجود ہو، یا ایسا جانور جو صرف غلاظت کھاتا ہو، اسے جلالہ کہتے ہیں،
بھیڑوں میں بعض اوقات ایسی عادت پیدا ہو جاتی ہے. تو ان تمام قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. جو صرف نجاست کھاتا ہو، یا جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں ہوں، یا جس جانور کا دودھ دوائیوں کے ذریعے خشک کر دیا گیا ہو، یا جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو، تو ان تمام جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. بھیڑ اور دمبے کے جسم پر اون آ جاتی ہے، اون، اگر وہ کاٹ لی جائے تو بھی ان کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر بھیڑ اور دمبے کو قربانی کے لیے مختص کر دیا گیا، بعد میں اس کی وہ اون کاٹی گئی، تو اب اس اون کو صدقہ اور خیرات کرنا ہوگا. اگر اسے بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگی، پاس نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جانوروں کے حوالے سے بقیہ مسائل انشاءاللہ کل کے درس میں مزید بیان کی جائیں. افضل الذکر واصحابہ اجمعین، اما بعد. قربانی کے لیے جانور خریدا، جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں کوئی ایسا عیب موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے قربانی پہ نہ لگ سکتا ہو. لیکن بعد میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، بھاگتے دوڑتے ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی چیز آنکھ میں لگ گئی، یا کوئی مسئلہ بھی بن گیا، تو اگر خریدنے والا شخص مال کے نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ نیا جانور خرید کر قربانی کرے. ہاں، اس کو بیچ دے اور اس کی قیمت بھی اس میں شامل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس جانور کی قربانی مال کے نصاب نہیں دے گا. اگر خریدنے والا فقیر شخص ہے اور اس نے پہلے بس ایک شوق سے خرید لیا، شرعاً تو قربانی اس پر واجب نہیں تھی، حالات اس کے اس قابل نہیں تھے کہ شرعی طور پر اس پر قربانی واجب ہوتی، لیکن اس نے خرید لیا اور پھر اس جانور میں عیب پیدا ہو گیا، تو فقیر جو ہے وہ اسی جانور کی قربانی کرے گا، کیونکہ شریعت نے جس پر قربانی کو واجب کیا ہے جانور کو معین نہیں کیا. فقیر پر قربانی واجب ہوتی ہے. فقیر سے یہاں مراد ہے جو مال کے نصاب نہ ہو. مال کے نصاب نہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے جانور کے خرید لینے سے. جب اس نے نیت قربانی کے ساتھ جانور خرید لیا تو اسی جانور کی قربانی اب اس کے ذمہ واجب ہے. وہ بیمار ہو جائے، اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، جو بھی ہو جائے، وہ اسی جانور کی قربانی کرے گا. جو بندہ مال کے نصاب نہیں ہے، جو مال کے نصاب ہے وہ نیا جانور لے کر قربانی کرے گا. قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا، چھری لگ گئی اور اس کے اندر اس میں زخم پیدا ہو گیا، کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، اسے گرانے کی کوشش کرتے ہوئے سینگ ٹوٹ گیا یا کوئی بھی مسئلہ بن گیا، تو قربانی کرتے وقت اگر جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ عیب نہیں گنا جائے گا اور اسی جانور کی قربانی کی جائے گی. قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ مر گیا، جانور مر گیا، تو مال کے نصاب پر لازم ہے کہ نیا جانور خریدے. لیکن اگر خریدنے والا شخص مال کے نصاب نہیں ہے، اس پر لازم بھی نہیں ہے کہ وہ نیا جانور خریدے. جانور مرا نہیں، صورت یہ بن گئی کہ جانور گم ہو گیا، بھاگ گیا یا چوری ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی مال کے نصاب پر لازم ہے کہ نیا جانور خریدے. جب تک توقع ہو اسے ملنے کی انتظار کر لے. لیکن اگر بالکل یوم نہر سر پہ آ گیا ہے، کل عید ہے اور ابھی تک جانور نہیں ملا، تو پھر وہ نیا خرید لے. نیا جانور خرید لیا، پھر وہ پچھلا بھی مل گیا، دونوں مل گئے، تو اب دیکھا جائے گا اگر خریدنے والا مال کے نصاب ہے
تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کر دے، دونوں قربان کرنا اس کے ذمہ لازم نہیں۔ پہلے جانور کی قربانی کر دے جو گم ہو گیا تھا، کوئی حرج نہیں۔ جو بعد میں خریدا ہے اس کی قربانی کر دے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک فرق ضرور ہے، اگر جو پہلے خریدا تھا وہ قیمتی ہے، موٹا تازہ ہے، اور جو بعد میں خریدا تھا وہ اتنا قیمتی نہیں ہے، اتنا صحت مند بھی نہیں ہے، اور مال کے نصاب بعد والا یعنی کمزور جانور ذبح کرتا ہے، تو اس کی اور پہلی جانور کی قیمت میں جتنا فرق ہے وہ فرق اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ مثلا پہلے جانور جو لیا تھا وہ تھا 50,000 کا، بعد میں وہ گم ہو گیا، پھر اس نے 45,000 کا دوسرا جانور لے لیا، پھر وہ پہلا بھی مل گیا۔ اب اگر پہلا جانور خریدتا ہے، وہ ذبح کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرا جانور خریدتا ہے یہ تو سستا ہے، تو یہ اوپر جو 5,000 کا فرق ہے نا، یہ 5,000 صدقہ کرے گا، راہ اللہ خرچ کرے گا۔ اور اگر اس کا الٹ ہو، یعنی جو پہلے جانور خریدا تھا وہ 45,000 کا تھا، جو بعد میں خریدا وہ 50,000 کا ہے، تو اب کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ 45,000 والا بھی ذبح کرے تو اس پر باقی 5,000 صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، اور اگر بعد والا اچھا جانور کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ بندہ فقیر تھا، یعنی مال کے نصاب نہیں تھا، پھر اس کا جانور گم ہو گیا اور اس نے نیا جانور لے لیا، پھر دوسرا بھی مل گیا، پہلا بھی مل گیا، تو چونکہ شریعت نے اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں کی، یہ جتنے جانور قربانی کی نیت سے خریدتا جائے گا اپنے اوپر قربانیاں واجب کرتا جائے گا۔ اب دونوں جانور یہ ذبح کرے گا، کیونکہ اس نے قربانی اپنے ذمہ آپ واجب کی ہے۔ پہلا جانور خریدا تو وہ واجب ہو گیا، دوسرا جانور خریدا تو وہ بھی واجب ہو گیا۔ اگر پہلا نہیں ملتا تو وہ واجب ساقط ہے، لیکن اگر پہلا بھی مل گیا دوسرا بھی خرید لیا تو دونوں کو قربان کرے گا جو مال کے نصاب نہیں ہے وہ شخص۔ قربانی کے لیے مستحب یہ ہے کہ جانور خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہو، اگر بکری کی قسم سے ہے تو وہ سینگ والا ہو، اگر مینڈا ہو اور چت کبرا ہو اور خصی ہو، تو یہ ساری نشانیاں وہ ہیں جو حدیث مبارکہ میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چت کبرے، مینڈے، سینگوں والے خصی مینڈے کی قربانی کی تھی۔ تو اگر یہ ساری علامتیں پائی جائیں تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بڑی مطابقت اور مناسبت اور نسبت قائم ہوتی ہے، اس لیے یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے، غیر مسلم سے قربانی کا جانور ذبح نہ کروایا جائے، اور قربانی کا گوشت خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، امیر غریب سب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس کو صرف مستحق لوگ کھائیں گے۔ مستحب امر یہ ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ گھر میں رکھا جائے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے، تیسرا حصہ فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر فیملی بڑی ہو اور جانور چھوٹا ہو اور وہ گھر میں ہی بمشکل پورا آتا ہو تو سارا جانور گھر میں ہی رکھ لینے کی کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی کام کرتا ہے غیر مسلم اور اخلاقی طور پر مناسب نہیں کہ ہم تو گوشت کھائیں، لیکن وہ ہمارے گھر میں کام کاج کرنے والا جو ہے اسے نہ کھلائیں گوشت، اور جبکہ ہمارا یہ مذہبی تہوار بھی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو جانور ذبح کرنا ہے
اس جانور کا، اسی قسم کے جانور کا گوشت پہلے سے لے کر فریز کر لیں۔ مثلا آپ نے بکرا کرنا ہے تو آپ کلو آدھا کلو جتنا اس کو دینا چاہتے ہیں تو گوشت لے کر پہلے سے فریز کر لیں اور اس کو وہ گوشت دیں جو قربانی کا نہیں ہے۔ اخلاقیات میں بھی فرق نہیں آئے گا اور اپنے شرعی مسائل میں بھی کسی طرح کی کوئی قباحت پیدا نہیں ہوگی۔ قربانی اگر منت کی ہو، منت مانی تھی قربانی کرنے کی، تو پھر اس منت کی قربانی کا گوشت صرف فقراء میں تقسیم کیا جائے گا، نہ خود کھائے گا نہ اغنیاء صاحب حیثیت لوگوں کو کھلائے گا، صرف فقراء میں تقسیم کرے گا۔ اگر منت کی قربانی کا گوشت خود کھائے گا تو جتنا گوشت کھائے گا، کلو 1.5 کلو 2 کلو گھر میں جتنا پکایا، اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا، یعنی وہ گویا کہ خرید کر ہی کھایا جا سکتا ہے، ویسے نہیں کھایا جا سکتا۔ قربان منت کے گوشت کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ قربانی سے متعلق مزید کچھ مسائل ہم کل کے درس میں پڑھیں گے اور ضروری حد تک تقریباً میں بیان کر رہا ہوں، پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری مسئلہ ہو اور میرا اس کی طرف ذہن نہ جائے، تو آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔